नाज़रीन, आज का प्रोग्राम बहुत ही धुआंधार है। आज के प्रोग्राम के हमारे दो ही हिस्से हैं। पहले हिस्से में हम बात करेंगे सिंध पुलिस के सरबराह पर कि अपने मुमकिन ट्रांसफर से पहले उन्हें 1 महीने की छुट्टी लेने की ज़रूरत या नौबत क्यों पेश आई, जबकि खुद सिंध के वज़ीर आला सैयद मुराद अली शाह को हैदराबाद के डीआईजी के हैसियत से खुद अपने ही पर्सनल स्टाफ ऑफिसर डीआईजी फर्रुख बशीर की पोस्टिंग की ज़रूरत क्यों पेश आ रही है। वो उन्हें क्यों हैदराबाद का डीआईजी बनवाने के लिए इस वक्त बेचैन और बेताब दिखाई दे रहे हैं, इस पर भी आगे चलकर हम अपने प्रोग्राम में डिटेल से बात करेंगे। अब हम बाज़ाब्ता अपने प्रोग्राम की शुरुआत अपने टॉप स्टोरी से करते हैं। कल के प्रोग्राम में नाजरीन मैंने कश्मीर के एक थाने करमपुर का बड़ा जिक्र किया था। मैंने व्यूअर्स आप लोगों से कहा था कि इस करमपुर थाने को जहन नशीं कर ले, क्योंकि इस थाने के हदूद में बहुत सारे वाक़यात माजी में किए जा चुके हैं जो कि रिकॉर्ड का हिस्सा उस तरीके से नहीं बनाए गए जिस तरीके से उन्हें बनाया जाना चाहिए था। कल के प्रोग्राम में मैंने जिक्र किया था कि कश्मीर कनकोट के एसएचओ गुल मोहम्मद मेहर का जो अगवा, ड्रामाई अगवा, पुरस्कार अगवा, जो कि अब रोज़ रोशन की तरह से आया हो चुका है कि वो अगवा की वारदात ही सिरे से नहीं थी, बल्कि पुलिस ने एक जाली बेबुनियाद फर्जी मुकदमा जो है वो दर्ज किया मुलजिमों के खिलाफ। एक इलाकाई वडेरे की मुदाखलत, उनके हुक्म पर, उनके प्रेशर पर जो है ये मुकदमा दर्ज किया गया। आज मुझे जो है वो सिंध पुलिस के रिटायर्ड और बाज़ हाजिर सर्विस साबिक आईजीज़ के फ़ोन भी आए और उनके मैसेजेस भी आए। मैं मुखातिब करूँगा गुलाम नबी मेमन आईजी सिंध साहब आपको। उन तमाम डीआईजीज़ का एक ही कहना था कि उन्हें यकीन नहीं आ रहा है कि सिंध पुलिस का आईजी इतना भी गिर सकता है। अगर आपकी इस खबर में कोई सदाकत है तो उनका ये कहना है कि ऐसा मुमकिन नहीं है कि सिंध पुलिस का आईजी अपनी मौजूदगी में किसी ऐसी मीटिंग का हिस्सा बने जिसमें जो है जाली मुकदमे, वो भी पुलिस वाली के अगवा से मुतालिक, ये नामुमकिनात में शामिल है। अगर ऐसा हुआ है तो ये फिर सिंध पुलिस की बहुत ही बड़ी बदनसीबी होगी। ये उन तमाम आईजीज़ का कहना है जिन्होंने मुझसे आज टेलीफोन के ज़रिए और ख़ुद व्हाट्सएप मैसेजेस के ज़रिए रब्ता किया। मेरा अपना ज़ाती ख्याल है कि सिंध पुलिस के आईजी जो है वो इस सारे मामले में जो है वो ट्रेप हो गए हैं। इसमें किसी हद तक मुझे सदाकत नज़र आ रही है, क्योंकि ये बात अपनी जगह पर दुरुस्त है कि सिंध के आईजी गुलाम नबी मेमन जो है वो कच्चे के डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन करने में बहुत संजीदा थे और संजीदा हैं, और वो चाह रहे थे कि सिंध के डाकुओं को उनके मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जा सके, लेकिन उनको कोई ऐसी बहादुर तरीन टीम मैसर ना आ सकी जो उनके इस ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर कर सकते। उन्होंने बहुत कोशिश की कि कश्मीर में किसी अच्छे डिस्ट्रिक्ट एसएसपी की पोस्टिंग की जाए, लेकिन वहाँ कोई एक भी अच्छा एसएसपी जो है वो जाने को तैयार नहीं था। शबीर सेठार की पोस्टिंग की, उन्होंने हाथ उठा लिए कि जब तक मुझे फ्री हैंड नहीं मिलेगा मैं काम नहीं करूँगा। यही जवाब जो है ख़ुद अमजद शेख की जानिब से आया। उन्होंने कहा कि अगर मुझे बाई फोर्स वहाँ भिजवाया जाएगा तो मैं 2 महीने की छुट्टी पर चला जाऊंगा। यही हरबा जो है वो शबीर सेठार ने भी 3 महीने की छुट्टी का इस्तेमाल करके खुद को वहां जाने से बचा लिया था। इस तरीके से सिंध के आईजी को जो है वो दुश्वारी और परेशानी का सामना करना पड़ा। ये जो तस्वीर इस वक्त नाज़रीन आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं, कहा यह जाता है कि ये तस्वीर नहीं बल्कि तोप का गोला है जो कि सिंध पुलिस पर गिराया गया है। ये तस्वीर में जो मीटिंग हो रही है, गालिबन कयास ये है, कहा यह जा रहा है कि ये वही मीटिंग थी जिस मीटिंग में ये फैसला हुआ था कि गुल मोहम्मद मेहर जो कि एसएचओ कनकोट कश्मीर हैं वो पुरस्कार तौर पर गायब कर दिए जाएंगे
اور اس کا مقدمہ جو ہے وہ خود پہ تیغ خان تیغانی اور اس کے دوسرے رفقا کے خلاف جو ہے درج کیا جائے گا، اغوا برائے تاوان کا۔ یعنی کہ یہ آئی جی سندھ کو یہ بریفنگ دی گئی تھی کہ یہی ایک حل ہے پاگل کو نہیں پاگل کی ماں کو مارنے کا۔ اس طریقے سے جو ہے وہ ہم ڈاکوؤں کو نت ڈالنے میں کامیاب ہو جائیں گے، ہمارا کوئی نقصان بھی نہیں ہوگا، اور ڈاکوؤں کے جو سرپرست ہیں وہ ہمارے شکنجے میں آ جائیں گے، یا پھر وہ بلیک میل ہوتے رہیں گے، اور اس طریقے سے کچھے کے علاقے میں امن و امان کی صورتحال قائم ہو جائے گی۔ اس قسم کے سبز باغ دکھا کر جو ہے کہتے ہیں کہ آئی جی کو کسی نہ کسی طریقے سے آمادہ کر دیا تھا اس ایک غلط کام کروانے کی غرض سے۔ اب دوسری جانب جو ہے تیغو خان تیغانی جو کہ سردار ہیں جن کے خلاف یہ مقدمہ درج ہوا ہے، وہ بھی چپ نہ رہے اور اپنے خلاف وہ اس یک طرفہ کاروائی پر ان کا جوالا مکھی بھی پھٹ گیا، اور انہوں نے کہا کہ آئی جی سندھ غلام نبی میمن کو جو ہے وہ اسی جو جس تھانے کا یہ واقعہ جہاں ان کے خلاف یہ مقدمہ درج کیا گیا ہے، یعنی کرمپور تھانے کے اس 3 نوجوانوں کی ہلاکت کا بھی نوٹس لینا چاہیے۔ یعنی کہ 2 مہینے پہلے جو ہے 3 نوجوان جو ہے وہ انہیں قتل کیا گیا ہے، گاڑی کے نیچے دانستہ روندا گیا ہے، خود اسی وڈیرے کے بتیجے یا بھانجے نے ان کو روندا گیا ہے، 1 بار نہیں 2 بار نہیں 3 بار۔ پہلی دفعہ روندا گیا جب وہ زخمی ہو گیا، دوبارہ ان کو پر گاڑی چڑھائی گئی، مزید زخمی ہو، اور اس وقت تک وہ گاڑی ریورس کر کے ان تینوں پر گزارتے رہے جب تک کہ اس بات کا یقین نہیں ہوا کہ تینوں جو ہے وہ دم توڑ چکے ہیں۔ تینوں کون تھے؟ میگنارا ایک قبیلہ ہے یہاں پر، اس کرمپور جو ہے یہ تھانے کے حدود میں، یہاں پر وہ رہتے ہیں۔ وہ بہت ہی غریب قسم کے جو ہے اپنے یہ ہیں، ان کے ساتھ جو ہے یہ کسی بات پر جھگڑا ہو گیا تھا، کسی بات سے انہوں نے انکار کر دیا تھا علاقے کے وڈیروں کو حکم ماننے سے، جس پر جو ہے وڈیرے اتنے مشتعل ہوئے کہ ان کی اتنی جرت، اتنی ہمت، یعنی مسلی ہو کر جو ہے وہ ہمارے جو ہے وہ انکار کرتے ہیں، اس کی انہوں نے پھر ان کی زندگی ان سے چھین لی، اور انہیں جو ہے اس طریقے سے گاڑی کے نیچے رونتے ہوئے ہلاک کر دیا، اور بعد میں کرمپور پولیس نے جو ہے وڈیرے سے ملی بھگت کر کے جو ہے مقدمہ صرف ایکسیڈنٹ کا درج کیا، جو کہ قتل کا مقدمہ ہونا چاہیے۔ پورا گاؤں اس بات کا گواہ ہے کہ ان کی موجودگی میں جو ہے ان تینوں کو جو ہے وہ قتل کیا گیا، اور باقی لوگوں کو گاؤں چھوڑنے پر مجبور کیا گیا۔ یہ ظلم ہوا، یہ انکشاف خود جو ہے تیغو خان تیغانی کی جانب سے کیا گیا ہے۔ امید ہے کہ آئی جی غلام نبی میمن اس جانب بھی توجہ دیں گے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سندھ پولیس کے آئی جی غلام نبی میمن نے اپنے ممکنہ ٹرانسفر سے پہلے 1 مہینے کی چھٹی کی درخواست کیوں دی؟ درخواست انہوں نے سی ایم کو دی ہے۔ ابھی تک پولیس ذرائع اس بات کی تصدیق نہیں کر رہے ہیں کہ وہ درخواست منظور کی گئی ہے یا نہیں کی گئی، لیکن درخواست آئی جی کی جانب سے بھجوائی جا چکی ہے 2 اگست سے 1 ماہ کی چھٹی کی، یعنی 1 ستمبر تک۔ کہا یہ جا رہا ہے، ہمارے نمائندہ ہمارا زاہد نے جو رپورٹ بھجوائی، ان کا یہ کہنا ہے کہ جس طریقے سے آئی جی ماضی میں جن ڈسٹرکٹ ایس ایس پیز کے خلاف کارروائی کر چکے ہیں، خاص طور سے میں ذکر کروں گا شکارپور کے ایس ایس پی کیپٹن فیضان ٹنڈو، محمد خان ٹنڈو آدم کے ایس ایس پی جو تھے وہ عبداللہ میمن، ٹنڈو الیار کے ایس ایس پی جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ فاروق بجرانی، ان تینوں کے خلاف جو کارروائی ماضی میں غلام نبی میمن کر چکے ہیں، وہ کارروائیاں میں اس وقت رپورٹ کر چکا تھا کہ ان تینوں کو ٹرانسفر کرنے کا فیصلہ خود سندھ حکومت کا تھا۔ ظاہر ہے کہ اس کا نوٹیفیکیشن آئی جی سندھ جاری کریں گے۔ ان کو جب کہا گیا کہ بھئی ان کے خلاف کارروائی کرنی ہے، تو اس پر جو ہے وہ آئی جی نے کہا کہ 1 ہفتہ آپ ٹھہریں، اس کے بعد میں اس کا نوٹیفیکیشن جاری کر دوں گا۔ ٹنڈو محمد خان کا جو تھا وہاں پر پھر وہ آئی جی نے جو ہے
ڈی آئی جی حیدرآباد پیر محمد شاہ کے ذریعے، اور خود وہاں جو ہے وہ حیدرآباد کے ایس ایس پی اس وقت امجد شیخ کی خاتون اے ایس پی علینا راجپڑ کے ذریعے وہاں چھاپا پڑوایا کسی گٹکا فیکٹری پر، اور وہاں سے جو ہے پھر وہ ایک جھڑپ ہو جاتی ہے پولیس اور ان گٹکا والوں میں، تو اس پر جو ہے پھر انکوائری کر کے ایک رپورٹ اس ایس ایس پی کے خلاف بھجوائی جاتی ہے، اور اس رپورٹ کو جواز بنا کر، بنیاد بنا کر جو ہے وہ آئی جی اس ایس ایس پی کو تبدیل کر دیتے ہیں۔ یعنی فیصلہ پہلے ہو چکا ہے، لیکن اس فیصلے کو وہ اپنے کارنامے میں تبدیل کرنا چاہتے تھے، اور انہوں نے اس کا جواز جو ہے اس چھاپے کو قرار دیا اور الزام لگایا کہ ایس ایس پی عبداللہ میمن جو ہے وہ اس گٹکا ماوا فیکٹری کی سرپرستی کرتے رہے۔ یہی الزام جو ہے وہ خود شکارپور کے ایس ایس پی کیپٹن فیضان پر لگا، اور اسی قسم کا الزام جو ہے وہ پھر بعد میں ٹنڈوالا یار کے نوجوان ایس ایس پی فاروق بجرانی پر بھی یہی قسم کا الزام لگا۔ تو یہ ایک ان کی ٹیکنیک تھی، یہ ایک ان کا حربہ تھا، خود کو دلیر، خود کو بہادر، خود کو جرت مند، خود کو اصول پرست ثابت اور ظاہر کرنے کا، کہ ان تینوں کو میں نے ہی کھوڑے لائن لگایا۔ اس کا مقصد جو باقی موزور ایس ایس پی ڈسٹرکٹ کے تھے ان پر اپنا روب اور دبدبہ قائم کرنا تھا، اپنی گرفت کو جو ہے مضبوط کرنا تھا۔ کوئی بھی کمزور ترین آئی جی اس کے علاوہ اور کیا کر سکتا ہے جو کہ انہوں نے اختیار کیا، انہوں کرنا چاہیے تھا بحیثیت آئی جی سندھ کے، کیونکہ سب کو پتا ہے کہ وہ اور کچھ نہیں کر سکتے آئی جی ہونے کے باوجود، سوائے ان کے پاس گریڈ 18 کے کسی ایس پی کے پوسٹنگ کے اور کوئی بھی نہیں، وہ بھی ڈسٹرکٹ ایس ایس پی کی پوسٹنگ وہ نہیں کر سکتے ہیں۔ سب کو پتا ہے کہ سندھ کے ڈسٹرکٹ ایس ایس پی کی پوسٹنگ وہاں کے وڈیرے، وہاں کے ایم پی اے، وہاں کے ایم این اے مل کر کرتے ہیں۔ ایس ایس پی کی آئی جی سوائے پوسٹ مین کے ان کا اور کوئی کردار نہیں، وہ سوائے اپنے سٹاف آفیسر کے کسی اور کی پوسٹنگ کرنے کا مجاز نہیں ہے، یہ سب کو پتا ہے۔ اب انہوں نے چھٹی کی درخواست کیوں دی؟ بالکل وہی ٹیکنیک انہوں نے یہاں بھی استعمال کی۔ انہیں پتا ہے کہ میرا ٹرانسفر ہونے جا رہا ہے، کوشش کے باوجود وہ اپنا ٹرانسفر جو ہے وہ نہیں رکوا سکتے ہیں۔ اب اپنی عزت کو برقرار رکھنے، اپنے روب، اپنے دبدبے کو قائم رکھنے کے لیے کہ میں نے خود ہی آئی جی کی پوسٹ کو لات مار دی، میں نے چھٹی کی درخواست دے دی 1 مہینے کی۔ ظاہر ہے کہ 1 مہینے کی چھٹی پر تو ڈسٹرکٹ ایس ایس پی ایک ڈسٹرکٹ کو بھی خالی نہیں چھوڑا جا سکتا، وہاں بھی کسی کی پوسٹنگ کر دی جاتی ہے۔ ایک تھانے کو بھی نہیں خالی رکھا جا سکتا ہے اگر ایس ایچ او 1 مہینے کی چھٹی پہ چلے جائے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اپنی تبدیلی کا جو ہے وہ ایک طریقے سے اعلان کر دیا۔ یہ تو پھر آئی جی سندھ ہیں، صوبے کے پولیس فورس کے سربراہ ہیں، 1,76,000 پولیس ملازمین کے کمانڈر ہیں، اگر وہ 1 مہینے کی چھٹی کی درخواست دے رہے ہیں تو اس کا سیدھا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے ہاتھ اٹھا لیے ہیں اور وہ اب جانا چاہتے ہیں۔ انہوں نے اپنے روانگی کا جو ہے ایک طریقے سے بگل بجا کر جو ہے وہ اعلان کر دیا ہے۔ اس چھٹی کی درخواست دینے کا اس کے علاوہ کوئی اور مطلب نہیں ہے۔ حالانکہ سب کو پتا ہے کہ ان کا ٹرانسفر ہو رہا ہے، اگر وہ چھٹی کی درخواست نہیں بھی دیتے ہیں اور بدستور اپنی پوسٹ پر کام کرنا چاہتے ہیں تو بھی نوٹیفیکیشن آنے کی صورت میں انہیں دل پر جبر کرتے ہوئے، یعنی کہ کڑوا گونڈ پیتے ہوئے، افسردہ ہوتے ہوئے، روتے ہوئے، گاتے ہوئے انہیں اس سیٹ کو چھوڑنا پڑے گا، جس طریقے سے اس سے پہلے خود ڈاکٹر کامران فضل اور خود مشتاق مہر اور اے ڈی خواجہ اور کلیم امام سب کے سب اسی طریقے سے اس پوسٹ کو چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ اس طریقے سے غلام نبی میمن کو بھی جو ہے یہ پوسٹ چھوڑنا پڑے گا، چاہے وہ کچھ بھی کیوں نہ کرے، چھٹی کی درخواست دیں یا کچھ اور کریں۔ جس طریقے سے ان کے مخالفین جو ہے یہ ان پر الزام لگاتے ہیں کہ انہوں نے اپنی پوسٹ کو بچانے کے لیے کس طریقے سے وہ ٹریپ ہوئے یا پھر وہ خود اس سازش کا حصہ بنے کہ
कनकोट थाने के एसएचओ गुल मोहम्मद मेहर के अगवा की साजिश में वो बिलवास्ता या बराह रास्त तौर पर जो है वो मुलव्विस हो गए। ये इल्ज़ामात उनके मुखालिफिन की जानिब से उन पर इस वक्त लगाए जा रहे हैं। तो ये थी उनकी जो है वो छुट्टी की दरख्वास्त देने की असल कहानी कि उन्होंने जो है एक तीर से दो नहीं, तीन नहीं, बहुत सारे शिकार करने की कोशिश की कि एक तो वो ये कह सकते हैं कि भाई मैं तो खुद जाना चाह रहा था, मैंने तो कोशिश ही नहीं की अपने आप को रोकने की, तो मैंने तो छुट्टी की दरख्वास्त दी थी, लिहाजा किसी न किसी को तो आना था। लेकिन असल वजह यह है कि वो कोशिश कर चुके हैं, उनकी इस वक्त दाल गलती हुई हमें नज़र नहीं आ रही। अब जो दूसरा हमारा प्रोग्राम का हिस्सा था कि आखिर सिंध के वजीर आला सैयद मुराद अली शाह को जो है हैदराबाद के DIG की हैसियत से अपने ही स्टाफ अफसर यानी कि DIG फर्रुख बशीर की इस वक्त ज़रूरत या नौबत क्यों पेश आई। हैदराबाद से हमारे नुमाइंदा खसूसी जो रंगून वाला ने जो रिपोर्ट भिजवाई है, उनका ये कहना है कि असल बात यह है कि मोमिन एक सुराख से एक बार डसा जाता है, बार बार नहीं। 2018 के इलेक्शन में सिंध के वज़ीर आला को बहुत तल्ख तजुर्बा हुआ था, जब यहाँ उस वक्त DIG की हैसियत से जो है सुल्तान अली ख्वाजा पोस्टेड थे, और किस तरीके से उनके पास जब खुद उनके हल्का इंतखाब यानी कि मुराद अली शाह के सेवण के हल्का इंतखाब में जो धांधली का मामला आया, तो उन्होंने किसी की नहीं सुनी। हाजन शाह भी गए थे उनके पास और ख़ुद सलीम बजरानी भी गए थे जो कि मुराद अली शाह के पर्सनल सेक्रेटरी हैं। दोनों गए थे और दोनों ने बड़ी मिन्नत समझत की थी कि वो इस इंक्वायरी में जो है मुराद अली शाह का साथ दें, उन्हें कराची पुलिस का चीफ बना दिया जाएगा। लेकिन सुल्तान अली ख्वाजा उस वक्त नाक की सीट पर चल रहे थे, उन्होंने कहा नहीं, जो गलत है वो गलत रहेगा, जो सही है वो सही रहेगा। उन्होंने जो है कोई फेवर नहीं किया, बल्कि उन्होंने एक बहुत ही मरबूत रिपोर्ट जो है वो उस वक्त भिजवाई थी, और उस रिपोर्ट में उन्होंने ये कह दिया था कि अपने हल्का इंतखाब में जो है मुराद अली शाह ने धांधली करवाई है और धांधली के नतीजे में वो कामयाब होना चाहते हैं, हालांकि वो अपने मुखालिफ उम्मीदवार के हाथों भारी तौर पर वोटों से जो है वो शिकस्त खा चुके हैं। तो ये जो माजी की पिक्चर जो है वो उनके सामने है, मुराद अली शाह के सामने, इसलिए वो अब के बार जो है इलेक्शन से पहले अपने मोहरे जो है वो अपने हल्का इंतखाब में लगवाना चाहते हैं। यही वजह है कि वह उनकी कोशिश है कि फर्रुख बशीर जो है वो DIG हैदराबाद की हैसियत से वहाँ पर फराइज सर अंजाम दे, और इसी मकसद के लिए जो है खुद डॉक्टर फर्रुख रज़ा को पहले ही जो है वो जामशोरों का जो है वो डिस्ट्रिक्ट SSP तैनात कर दिया गया, ताकि तमाम तर मामला जो है वो वज़ीर आला मुराद अली शाह के ना होने के बावजूद उनके मर्जी के मुताबिक चलते रहें। ये कहना है खुद पुलिस ही के इंतहाई काबिल एतमाद रहेगा। लेकिन अब देखना ये कि इनकी तदबीरें, इनकी चालें, इनकी साजिशें तो ये है, दूसरों की चालें क्या हैं, ऊपर वाले की चाल क्या है, वो क्या कर रहे हैं और किस तरीके से जो है वो अगली जो है वो सूरत हाल हमें बनती हुई नज़र आती है। अब ये भी इत्तला मिली है कि ये जो कश्मीर कनकोट के SHO का जो ड्रामाई अगवा है, इसकी इंक्वायरी पाकिस्तान के हसास इदारों ने शुरू कर दी है। अब SHO गुल मोहम्मद मेहर के लिए ख़तरा है, उनकी ज़िंदगी को ख़तरा है, क्योंकि वो ऐसे एक वाहिद किरदार हैं इस पूरे ड्रामे के कि वो वक्त पड़ने पर फट सकते हैं कि ये इसमें असलियत क्या है, वाकई अगवा हुए थे या कहीं रूपोश थे, और वही जो है इसमें वादा माफ गवाह यानी सुल्तानी गवाह बन सकते हैं कि उन्हें ऐसा करने का हुक्म, मशवरा या प्रेशराइज उन्हें किसने किया था, और इस पूरी साजिश में कौन कौन मुलविस हैं, वो तोते की तरह से वक्त आने पर फट सकता है, बोल सकता है, सबके लिए खतरा बन सकता है। इसीलिए अब खुद उनकी अपनी जिंदगी जो है वो खतरे में पड़ चुकी है और किसी वक्त भी वो खुद डिसअपियर हो सकते हैं।
کچھ بھی ان کے ساتھ ہو سکتا ہے۔ اس ڈرامے کو حقیقت کا رنگ بھرنے کے لیے یا ان کی لب کشائی سے، اگر دوسرے اپنے لیے ان کی لب کشائی کو موت سمجھتے ہیں، پرابلم سمجھتے ہیں، مصیبت سمجھتے ہیں، تو یقیناً وہ انہیں خاموش کر سکتے ہیں۔ یہ کہنا ہے خود پولیسی کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا۔ ناظرین، اجازت چاہنے سے پہلے ایک اور بریکنگ نیوز۔ وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف کے پرسنل سیکرٹری ڈاکٹر توقیر شاہ کو فیڈرل پبلک سروس کمیشن کا چیئرمین بنائے جانے کا حتمی فیصلہ کر لیا گیا ہے اور آئندہ ہفتے ان کا باضابطہ نوٹیفیکیشن جاری کیے جانے کا امکان ہے۔ نوٹیفیکیشن کے جاری کیے جانے کے فوری بعد جو ہے اسپیشل سلیکشن بورڈ کا اعلان کر دیا جائے گا۔ جولائی کے آخری ہفتے میں، یعنی 31 جولائی تک، یا پھر اگست کے پہلے ہفتے میں اس کا اعلان کر دیا جائے گا کہ یہ بورڈ ہونے جا رہا ہے۔ اس بورڈ میں جو ہے گریڈ 20 گریڈ 21 کے افسروں کے ترقیوں کے فیصلے کیے جائیں گے۔ یہ بریکنگ نیوز ہے۔ ڈاکٹر توقیر شاہ کو جو ہے وہ جن کی مدت ملازمت ختم ہونے جا رہی ہے، ان کی مدت ملازمت میں 3 سال کی توسیع کر کے انہیں جو ہے فیڈرل پبلک سروس کمیشن کا چیئرمین بنانے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ یہ پوسٹ پچھلے 1 سال سے جو ہے وہ خالی پڑی ہوئی ہے، جس کے نتیجے میں جو ہے کوئی ایک بھی اسپیشل سلیکشن بورڈ کا اجلاس نہیں ہو سکا، اور بہت سارے گریڈ 20 اور 21 کے جو بڑے افسران ہیں وہ اپنی جائز پرموشن سے تاحال محروم نظر آ رہے ہیں، لیکن اب ان کی محرومیاں ختم ہونے کا وقت آ چکا ہے، اور جولائی کے آخری ہفتے میں یا پھر اگست کے پہلے ہفتے میں جو ہے وہ ان کے گریڈ 20 سے 21 اور 19 سے 20 اور 20 سے 21 میں پرموشن کے جو ہے باضابطہ فیصلے کر دیے جائیں گے۔ اسی کے ساتھ یہ چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔